السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، عیش و آرام چاہتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہو، قبر میں آرام چاہتے ہو، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کے لیے ٹوٹ کر خدمت کرو، ماں باپ کو خوش کرو، کیونکہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ تو اپنے بندے سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے والدین اس سے راضی ہیں تو میں بھی اس سے راضی ہوں، اور اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو میں اس سے ناراض ہوں۔ اسی لیے میرے عزیز نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم جو مانگ رہے ہو نا وہ اللہ تمہیں عطا فرما دے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے آج کل کے حالات میں کہ مولانا صاحب سے کہا جا رہا ہے مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے گا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب دعا کر دیں گے تو میرے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور گھر میں بوڑھا باپ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا چشمہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے، وہ ٹوٹا چشمہ سالوں سے لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اولاد کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ابا کا چشمہ ٹوٹ گیا، چلو ابا جی آپ کا چشمہ ٹوٹ گیا، میں چشمہ جوڑوا دیتا ہوں۔ اب باپ وہی ٹوٹا چشمہ لگا رہا ہے لیکن اولاد کو فکر نہیں ہے۔ پھر دعائیں کروائی جا رہی ہیں مولانا صاحب سے، دعائیں کروائی جا رہی ہیں بزرگوں سے، حالانکہ وہ ہستی جو ہاتھ اٹھا دے اگر تمہارے لیے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے، وہ ہستی تمہارا باپ ہے، وہ ہستی تمہاری ماں ہے، وہ تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج جو بھی کچھ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں آپ لوگوں میں سے کوئی ممبئی میں بیٹھا ہوا، کوئی کرناٹک میں، کوئی گاؤں میں، کوئی شہر میں، کوئی دبئی میں، کوئی قطر میں بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج جو اتنے سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، تو کچھ لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ مفتی صاحب آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ میں کہتا ہوں میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بہت قابل ہیں، میں اتنا قابل بھی نہیں ہوں۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے۔ میرے سے بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سے بڑے بڑے عالم ہیں، میرے سے بڑے بڑے خوبصورت آواز والے ہیں، میرے سے زیادہ شاندار اور انٹیلیجنٹ دماغ والے ہیں، لیکن یہ جو بھی کچھ ہے نا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا مسکراہٹ بھی آ جائے، مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب میں فارغ ہونے کے بعد آیا تو میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے ایک دعا دیا کرتے تھے، جب بھی وہ دعا دیتے تھے تو یہ دعا دیتے تھے کہ اے اللہ ہمارے معاویہ کی خوشبو پوری دنیا میں مشک کی طرح پھیل جائے۔ اور جب بھی کوئی بات آتی تھی تو دعا میں کہتے تھے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ معاویہ کو پوری دنیا سنے گی۔ تو جب وہ اس طرح سے دعا دیتے تھے تو میں مسکراتا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا، میں نے کہا ارے ابو بھی کیا بولتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو جائے گا پوری دنیا مجھے سنے گی، ایسے کیسے ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں پہچانا جاؤں گا۔ تو وہ کئی سالوں سے یہی دعا دیتے تھے، اور جب وہ دعا دیتے تھے تو میں بس یہی سوچتا تھا، سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا، پتہ نہیں بھائی کیسے ہوگا یہ۔ ابو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مشک کی طرح ہمارے بیٹے کی خوشبو پھوٹ جائے۔ ہاتھ اٹھا کے کہا کرتے تھے اللہ معاویہ کو پوری دنیا میں پہچان دلوا دے، معاویہ کو پوری دنیا میں قبولیت عطا فرما دے۔ اور کہا کرتے تھے ایک دن وہ آئے گا کہ معاویہ پوری دنیا میں پہچانا جائے گا۔ تو میں مسکرا دیا کرتا تھا۔ لیکن 3 سال کے بعد آج جب مجھے لوگ ملتے ہیں، مفتی صاحب میں امروہہ سے آیا ہوں، مفتی صاحب میں کانپور سے آیا ہوں، مفتی صاحب میں دبئی میں رہتا ہوں، میں سعودی میں رہتا ہوں، میں یہاں افریقہ میں رہتا ہوں، مفتی صاحب میں امریکہ میں بیٹھا ہوا آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں، تو مجھے اپنے والد صاحب کی وہ دعائیں یاد آ جاتی ہیں۔ اور آج جو بھی کچھ ہوں تو میں اپنے والدین کی دعاؤں کا یہ اثر ہے، ان کی دعاؤں کا یہ اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ آج عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جن کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں ان کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، اور دنیا بھر سے دعائیں کرواتے پھر رہے ہیں، مزاروں پہ جا کے دعائیں کروا رہے ہیں، مولانا صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں، اور بزرگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں، اور اپنے باپ کو ناراض کرے ہم بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔
اور دیکھو اللہ تعالیٰ والدین کی دعائیں کیسے سنتا ہے. ایک واقعہ میں اور سنا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ وہ ایک قصائی ہے اس جگہ پہ. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کا نام بتایا, وہاں ایک قصائی ہے, تو وہ قصائی تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ ایک قصائی میرا جنت میں ساتھی ہوگا, آخر اس کا ایسا کون سا عمل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس قصائی سے ملنے گئے. بازار میں گئے تو وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا گوشت کاٹ رہا تھا. اس نے جب اس کے دکان بڑھانے کا ٹائم ہو گیا تو اس نے ایک تھیلی میں گوشت پیک کیا اور دکان بند کر کے چل دیا اپنے گھر کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ بھائی آج میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گا, مجھے تم اپنے گھر لے چلو. تو پہلے زمانے میں اتنا وہ نہیں تھا, امانت داری تھی, دیانت داری تھی, محبت تھی, ایمانداری تھی, سچائی تھی. تو آج کے ٹائم جیسا دھوکہ نہیں تھا, تو ہر کوئی کسی کو بھی کہنے پر لے جاتا تھا کہ بھئی یہ ضرورت مند ہوگا. تو وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ گھر لے گیا تو اس نے گھر جانے کے بعد سب سے پہلے گوشت کو دھویا, پکایا, کھانا وانا پکایا, اور اس کے بعد ایک بوڑھی عورت چرپائی پر لیٹی ہوئی تھی اس گھر میں. وہ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس کو سہارا دے کے بٹھایا, اس کو کھانا کھلایا اپنے ہاتھ سے. کھانا کھلانے کے بعد چہرہ صاف کیا اور لٹا دیا. تو وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ منہ میں کچھ بڑبڑائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بوڑھی جو عورت ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے, اور یہ میری ماں اس گھر میں رہتی ہے. جب میں صبح جاتا ہوں تو اپنی ماں کی خدمت کر کے جاتا ہوں, کھانا پانی ناشتہ پانی کرا کے جاتا ہوں, اور جب شام کو واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں, اپنے ماں کا خیال کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں اور بیوی کے پاس جاتا ہوں. اب میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جا رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ, تم نے جب کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد جب تم نے بالکل فری ہو گئے تم, تو یہ جو بوڑھی عورت تمہاری ماں ہے اس نے کیا بڑبڑایا تھا؟ کچھ بڑبڑایا تھا نا, وہ کیا بڑبڑایا تھا؟ تو اس آدمی نے, اس قصائی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو ماں بڑی عجیب بات روزانہ کہتی ہے. اب ماں ہے کچھ بھی کہہ دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دینا جنت میں, اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دینا. اب ماں ہے کچھ بھی کہتی ہے, بتائیے کہاں موسیٰ پیغمبر ٹھہرے, کہاں میں ایک قصائی ہوں. بس اماں ہے کہہ دیتی ہے اتنی عجیب بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قصائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود دنیا میں ملوا دیا اور جنت کا ساتھی الگ بنا دیا. اب یہ قصائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جنت میں ساتھی بن گیا, بتائیے کیسے بن گیا؟ وہ ماں کی دعاؤں کی بدولت. تو دقت پرابلم آج کل ہماری یہی ہے کہ کامیابی جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, ماں باپ ہمارے, دعاؤں کے قبول ہونے کا جو ذریعہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہستی, وہ شخصیات ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہم باہر بھاگ رہے ہیں. میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دنیا بھر کے باہر کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, اور گھر میں ان کے ماں باپ بھوکے بیٹھے ہیں, لیکن اپنی بیوی کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں. ان کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بوڑھے والدین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. باہر کے دوسرے لوگ ان بوڑھے ماں باپ کی فکر کر رہے ہیں, لیکن گھر میں بیٹھا ہوا ان کا خود کا بیٹا, 2 بیٹے, 4 بیٹے, کسی کے 6 بیٹے, لیکن 6 بیٹے مل کر اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے کھانے کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک باپ 6 بچوں کو پال سکتا ہے, لیکن 6 بچے بڑے ہونے کے بعد ایک باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے. یہ میں نے دیکھا ہے. بعض گھر تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ 4 بیٹے ہیں, 4 بہویں ہیں, پھر ان کے بھی بچے ہیں, سب زندگی اچھی گزار رہے ہیں, لیکن بوڑھے والدین اسی گھر میں رہ رہے ہیں. چشمہ ٹوٹا ہوا ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن والدین کو کھلانے والے نہیں ہیں. دنیا بھر کے فقیروں پہ ترس کھاتے پھر رہے ہیں, ارے کتنا غریب ہے, یہ کتنا غریب ہے, وہ کتنا غریب ہے. لیکن گھر میں جو ان کے بوڑھے والدین بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیماری میں مبتلا ہیں, جن کا چشمہ ٹوٹا ہوا ہے, جن کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, ان والدین پر ان نالائقوں کو ترس نہیں آ رہا ہے. دنیا بھر کے غریبوں پہ ترس کھا رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب بات ہے. یاد رکھیے, اگر آپ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے, اگر آپ اپنے والدین پر ترس نہیں کھاتے,
اگر آپ اپنے والدین کی فکر نہیں کرتے ہیں تو دنیا بھر کے غریبوں کو اگر آپ کھانا کھلا رہے ہو، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے۔ آپ دنیا بھر کے مولاناؤں سے دعا اگر کرا رہے ہو اور آپ کے والدین آپ کے گھر میں بیٹھے ہو، ان سے آپ دعائیں نہیں لے رہے ہو، ان کی خدمت سے دل چرا رہے ہو، ان کو بوجھ سمجھ رہے ہو، تو یاد رکھو دنیا بھر کے مولاناؤں کی دعائیں تمہارے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی کے کہنے پہ اگر آپ چل رہے ہو، بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں ابا کو یہ چیز نہیں کھلانی اور آپ اس کی بات مان رہے ہو، تو آپ کی زندگی پہ میں کیا بس کہوں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کی خدمت جتنا ٹوٹ کر سکتے ہو کرو، والدین کی خدمت جتنا بچ کر سکتے ہو کرو، ان کی جتنی فکر کر سکتے ہو کرو، ان کو جتنا راضی کر سکتے ہو کرو، اگر چاہتے ہو کامیاب ہونا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، ایسے ڈھیر سارے واقعات میرے سامنے ہیں کہ بیوی نے منع کیا کہ نہیں جانا ابا سے ملنے، نہیں جانا، مان لیے بات کہ کوئی بات نہیں بیگم تم نے کہہ دیا۔ کیا زندگی ہے آپ کی؟ اگر وہ بیوی جو آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے سے روکے، وہ بیوی نہیں ہے کہ صاحب غریب باہر کے جو سڑک کے غریب ہیں ان کو کھانا دیا جا رہا ہے اور گھر میں باپ جو ہے وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کیا آپ کا کیا ضمیر ہے آپ کا؟ تو اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر سکون چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، تو آپ اپنے والدین کی خدمت کیجئے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے۔ یہ کامیابی کے سیکریٹس ہیں، یہ کامیابی کے راز ہیں، اور یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے طریقے ہیں، اپنی دعاؤں کو مؤثر بنانے کے طریقے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔